ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا کے مختلف علاقوں میں اڑنے والے گھوڑوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یونانی لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس گھوڑے کو پیگسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گھوڑا یونان میں ہوا کرتا تھا۔ رومن میتھولوجی کے مطابق ان گھوڑوں کو وہی آدمی اڑا سکتا ہے جو نیک دل کا مالک ہو۔ یہ گھوڑے بہت ہی عقل مند اور بے شمار طاقت کے حامل ہوتے ہیں۔ قدیم یونانی لوگ اس اڑنے والے گھوڑے کو زیوس دیوتا کی سواری مانتے ہیں، جو زیوس دیوتا کو آسمانی طاقت مہیا کرتے تھے۔ تاریخ میں جس یونیکورن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی پیگسس کی نسل ہی سے تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک سینگ تھا اور وہ سینگ بہت ہی خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا، جس سے بے شمار بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ چنانچہ یونیکورن کا ذکر جاپان، روس، چین اور یورپی ملکوں کی تاریخوں میں ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اڑنے والے گھوڑے کی نسل کیسے ختم ہوئی؟ کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اڑنے والے گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا تھا؟ کیا احادیث و قرآن میں اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر موجود ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن و حدیث دونوں ہی میں ہمیں اڑنے والے گھوڑوں کے وجود کا پتہ چلتا ہے، جس کی حقیقت کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری، نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ان کا شجرہ بھی یاد رکھتے تھے کہ یہ گھوڑا کس نسل سے ہے، اس کے والدین کا نام کیا ہے، اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ یہاں تک کہ گھوڑوں کے مالک اپنے گھوڑوں کے دادا اور پردادا تک کا نام بھی یاد رکھتے تھے۔ ان کے شجرہ نسب رکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گھوڑے بڑی اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے۔ ان گھوڑوں کی پرورش کے لیے بڑی بڑی تنخواہوں پر نوکر چاکر رکھے جاتے تھے اور گھوڑوں کے رہنے کے لیے اعلیٰ جگہ کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو آدمی اپنے گھوڑوں کا شجرہ نسب رکھتا تھا، اس کو دانا شخص مانا جاتا تھا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش تھیں، اور ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اڑ کر سفر میں جائے اور سیر کے مزے حاصل کر سکے۔ ایک دفعہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر سفر کر سکوں۔ جب ملکہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ملکہ کو دنیا کی سیر کراؤ۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سب کو لے کر اڑ گئی اور ایک سمندر کے بالکل درمیان جا کر اتار دیا۔ جس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خطہ تھا۔ جب ملکہ کو 7 سمندروں کے درمیان اتارا گیا تو وہ تخت سے اتر کر جزیرے کی سیر کرنے لگ گئی کہ اس کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں کافی گھوڑے آپس میں شوخیاں کر رہے تھے۔ ان گھوڑوں کے خوبصورت پر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ جب گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو وہ گھوڑے اڑ کر فوراً نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو وہ گھوڑے بہت اچھے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں واپس آ کر سب جنوں کو اکٹھا کر لیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں اس طرح کے گھوڑے تھے جو ہم کو دیکھ کر اڑ گئے، وہ اڑ کر جس جگہ بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ۔ تو جنہوں نے کہا اے حضور، ہم زمین میں بسنے والے جن سمندروں میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں پر ہے؟ اس کو فوراً میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ ان جنوں نے جواب دیا کہ اے حضور، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے گروپ سے بھاگ کر سمندر میں چلا گیا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جس جگہ پر بھی ہو اس کو ہر صورت میں پکڑ کر میرے دربار میں لاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے آپ کے غلام جن اس سمندر میں چلے گئے جس جگہ پر اس جن نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ جنوں نے وہاں جا کر بلند آواز سے کہا، اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہم سب آزادی سے رہیں گے۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ اپنے سب دوستوں کے پاس آ گیا، تو ان جنوں نے سمندری جن اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ یہاں آ کر جب جن نے بادشاہ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کہا، اے حضور، مجھے کچھ مت کہنا، میں آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے گیا تھا، تو میں نے وہاں عجیب نسل کے گھوڑے دیکھے جو پروں کے ذریعے سے ہوا میں اڑ بھی سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر سمندری جنوں نے جواب دیا کہ ہم کو معلوم ہے وہ گھوڑے سمندر کے کس حصے میں آباد ہیں۔ وہ سب سمندری جن ان گھوڑوں کے پاس گئے اور اس وقت سب گھوڑے سمندر سے پانی پی رہے تھے۔ جنہوں نے ایک ترکیب لگائی کہ ان کو کس طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی ترکیب میں کامیاب ہو گئے اور گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے جو بہت ہی تیز اور خوبصورت تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے الگ الگ گروپ بنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پروں والے گھوڑوں کا ایک علیحدہ لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا تھا۔ یہ گھوڑے جنگوں اور دوسرے کاموں میں بڑی تیزی سے جاتے اور کام کر کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ عصر کا وقت گزر گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے سلیمان، دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ تم کو عبادت کے وقت کے گزر جانے کا علم بھی نہ رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر استغفار کرنے لگے اور فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوا ہے میں اس قسم کی چیز اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر بے حد شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے ان گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا۔ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز روح گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ تو فرمایا، ان گھوڑوں کو میرے پاس لاؤ۔ پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ کو ڈال دیا تھا۔ پھر وہ رجوع ہوا، کہا، اے میرے رب، مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ میرے بعد کسی کو شایان شان نہ ہو، بے شک تو ہی بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، کچھ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو عام گھوڑوں سے تصور کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ان گھوڑوں کو کہانیوں میں ہی یاد رکھا ہوا ہے، لہذا حدیث مبارکہ میں ان گھوڑوں کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ جب رسول کریم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس ہوئے تو آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کھلونوں میں ایک پروں والا گھوڑا بھی دیکھا، جو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ میری چھوٹی سی گڑیا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے دریافت کیا، اے عائشہ اس گھوڑے کے پر کیوں ہیں؟ کیا کوئی پروں والا گھوڑا بھی ہوتا ہے؟
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو گھوڑے تھے ان کے پر تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس روایت سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں والے گھوڑے تھے، لیکن ناظرین، قرآن مجید کی کوئی بھی ایسی واضح آیت یا کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ملتی جن کے اندر پر والے گھوڑوں کا ذکر ہو، لہٰذا یہ سب جھوٹی اور من گھڑت روایات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جن گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جہاد والے گھوڑے تھے، لہٰذا جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے تو وہ اپنے 3 پاؤں پر اور 1 پاؤں کی سم پر کھڑے تھے، جو کہ نہایت ہی خوبصورت انداز تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے اور پھر آپ نے ان گھوڑوں کو وہاں سے لے جانے کا حکم دے دیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہرگز بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے تھے، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ پوچھنا اے عائشہ کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بھی یہ جانتے تھے کہ گھوڑے کے پر نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سن کر مسکرائے تھے کہ یہ ابھی چھوٹی ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قرآن و حدیث کا علم عطا فرمائے۔